بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے سناٹے میں ایک نئی طاقت کا پرندہ اڑ رہا ہے، مگر اس بار یہ انسان نہیں، یہ ڈرون ہے۔ یہ ڈرون صرف ہتھیار نہیں، یہ سفارت خارجہ کا ایک نیا ہتھیار بن چکا ہے۔ جب ترکی اپنے ڈرونز پاکستان میں اسمبل کروانے کی بات کرتا ہے تو یہ صرف کاروبار نہیں، یہ دوستی، نفسیاتی فائدہ اور جغرافیائی اثر کا فارمولہ بھی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک وعدہ ہے، دفاعی خود مختاری، مارکیٹ اور بین الاقوامی پشت پناہی۔ ترکی کے لیے یہ ایک خواہش ہے، مسلم دنیا میں اثر، ایک بڑا خریدار اور اپنی دفاعی صنعت کی برآمد۔ اور بھارت بالواسطہ اس پورے کھیل کا سب سے بڑا دیکھنے والا کھلاڑی ہے۔ یہ خبر محض تکنیکی یا تجارتی نہیں، یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے جو مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے توازن کو چھو رہا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد مسلم دنیا کی نئی صف بندی ہے یا محض منافع بخش سودے کا نام؟ جواب آسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج اس کے گہرے معنی، محرکات اور خطرات کھول کر سامنے لائیں گے۔ خبر یہ ہے کہ ترکی پاکستان میں ڈرون اسمبلی پلانٹ کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے اور ممکنہ طور پر 5ویں جنریشن فائٹر جیٹ میں بھی شراکت کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ معاملہ دفاعی تعاون اور بیانیہ طاقت سے شروع ہو کر معاشی مفادات اور علاقائی سیکیورٹی تک پھیلتا جا رہا ہے۔ کہاں؟ بنیادی طور پر اسلام آباد انقرہ محور پر بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اثرات پورے مسلم ورلڈ اور جنوبی ایشیا تک جائیں گے۔ کب؟ یہ سلسلہ حالیہ مہینوں میں سرعام آیا ہے، جہاں ترکی کے ڈرونز اور دفاعی نمائشوں کی شہرت کے بعد ان مذاکرات میں تیزی آئی ہے۔ کون؟ فریقین ترکی دفاعی صنعت اور پاکستانی ریاستی ادارے، خصوصاً مسلح حلقے، جبکہ بین الاقوامی پس منظر میں بھارت، چین اور روس بھی بطور اثر انداز موجود ہیں۔ یہ خبر صرف ایک تجارتی ڈیل نہیں، یہ عہدوں، اثر اور مستقبل کی جنگی تیاریوں کا اظہار ہے۔ ترکی اور پاکستان کی تاریخی شمولیات مذہبی اور ثقافتی رشتوں سے آگے جا کر اسٹریٹجک مفادات تک پہنچتی ہیں۔ دونوں ممالک نے ماضی میں کئی بار مشترکہ سیاسی اور عسکری بیانی اپنائے ہیں، خصوصاً مسلم امہ میں مشترکہ شناخت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہوتے ہوئے بھی اپنے دفاعی اثاثوں کو خود تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائرکتار جیسے ڈرونز نے اسے عالمی نقشے پر نمایاں کیا۔ پاکستان کے پاس بڑا فوجی بازار ہے، ایک ایسا بازار جہاں روایتی مدد اور خریداری کے علاوہ نئے کھلاڑی اپنے دفاعی مصنوعات بیچنا چاہتے ہیں۔ یہ معاہدہ اگر عمل میں آیا تو یہ پاکستان کو ٹیکنالوجی کی منتقلی، جزوی مینوفیکچرنگ اور خود انحصاری کا موقع دے سکتا ہے۔ اسی وقت ترکی کو مسلم دنیا میں اپنا اثر بڑھانے کا موقع ملے گا اور وہ دفاعی برآمدات کے ذریعے اپنی صنعت کو مستحکم کرے گا۔ یہ ایک معاشی فٹ ہے۔ ترکی کا ہتھیار برآمد کر کے روپیہ نہیں بلکہ بین الاقوامی اثر بھی جیتتا ہے۔ پاکستان کو ملازمت، ٹیکنالوجی اور دفاعی قابلیت مل سکتی ہے۔ تاہم تاریخی شکوک و شبہات بھی ہیں، جہاں روس اور چین جیسے بڑے کھلاڑی پہلے سے موجود ہیں، وہاں ترکی کی شمولیت نہیں پیچیدگیاں لاتی ہے۔ اس کا مطلب صرف عسکری توازن کا بدلنا نہیں، یہ مسلم دنیا میں سیاسی محاذرائی، دفاعی خود انحصاری اور اقتصادی مفادات کی نئی تقسیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اول، ترکی کا محرک۔ ترکی نے حالیہ سالوں میں اپنی دفاعی صنعت کو قومی محاذ کے طور پر اپنایا۔ بائرکتار جیسے ڈرونز نے یوکرین میں اور دیگر میدانوں میں ترکی کو شہرت دلائی اور خریداروں کی قطار لمبی کر دی۔ ترکی کے لیے پاکستان جیسے ملک میں اسمبلی پلانٹ کا مطلب صرف منافع نہیں بلکہ رسائی، نفوذ اور ایک مسلم مارکیٹ میں پائیدار شراکت ہے۔ پاکستانی محرک الگ ہیں، ان کی فوجی ضروریات، دفاعی خود مختاری کے خواب اور بار بار آنے والے اقتصادی بحرانوں کے باوجود اس طرح کی شراکت سے فائدے کی توقع ہوتی ہے۔ اگر ترکی پاکستان میں اسمبلی کی اجازت دیتا ہے تو پاکستان کو میک ان پاکستان کا ایک نیا لیبل ملے گا۔ اگرچہ حقیقت میں ساز و سامان کا بڑا حصہ ترکی سے آئے گا، لیکن سیاسی طور پر یہ بنانے کا تاثر دے گا۔ دوسرا زاویہ، علاقائی توازن۔ بھارت کے نزدیک یہ واضح الرٹ ہے۔ اگر پاکستان میں جدید ڈرون تولیدی قابلیت بڑھتی ہے تو سرحدی جھڑپوں، سرحد پار آپریشن اور گہرائی میں طویل مدتی تناؤ کے معاملات بدل سکتے ہیں۔ بھارت نے خود حالیہ سالوں میں دفاعی تنوع اختیار کی ہے۔ روسی، فرانسیسی اور اسرائیلی ساز و سامان کا امتزاج اور ترکی کی موجودگی اس منظرنامے کو مزید پیچیدہ کر دے گی۔ تیسرا زاویہ، مسلم ورلڈ میں سیاسی بیانیہ۔ ترکی خود کو مسلم دنیا کا ماڈرن عسکری اور تکنیکی شریک دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی شراکت اس بیانیہ کو تقویت دیتی ہے کہ ترکی نہ صرف مذہبی و ثقافتی قربت رکھتا ہے بلکہ عملی دفاعی معاون بھی بن سکتا ہے۔ یہ بیانیہ دوسرے مسلم ممالک کو بھی متاثر کر سکتا ہے، خصوصاً وہ جو اپنی دفاعی خریداریوں میں خود مختاری چاہتے ہیں۔ چوتھا زاویہ، اقتصادی اور صنعتی حقائق۔ دفاعی اسمبلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ اجزاء لوکلائزڈ ہوں، اسپیئر پارٹس بنچ اور مقامی ملازمتیں پیدا ہوں، لیکن یہاں اہم بات تکنیکی منتقلی کی مقدار ہے۔ کیا حقیقی انڈسٹری ٹرانسفر ہوگا یا محض اسمبلی لائن قائم کی جائے گی؟ اگر صرف اسمبلی ہوئی تو مقامی فائدہ محدود رہ سکتا ہے۔ پانچواں زاویہ، اندرونی سیاست اور مفادات۔ پاکستان میں فوجی اور سیاسی طاقت کا تعلق طویل ہے۔ دفاعی سودے اکثر ریاستی اور افسرشاہی مفادات کے گرد گھومتے ہیں۔ ترکی کے ساتھ یہ شراکت دونوں جانب کی سیاسی اور عسکری اشرفیہ کے مفادات کو طویل مدت کے لیے جوڑ سکتی ہے۔ چھٹا زاویہ، گلوبل رد عمل۔ چین جو پاکستان کا بڑا دفاعی اور اقتصادی پارٹنر ہے، اس اتحاد کو کس نظر سے دیکھے گا؟ اگر ترکی پاکستان میں مضبوط دفاعی پوزیشن قائم کرتا ہے تو چین کے اثرات میں نیا موازنہ سامنے آئے گا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ چین اور ترکی کے مفادات کا ملاپ ہو، لیکن یہ پیچیدہ ڈپلومیسی مانگتا ہے۔ روس کی پوزیشن بھی نازک ہے۔ ترکی نے یوکرین کے معاملے میں روس کا مقابلہ کیا، مگر تاریخی و معاشی تعلق بھی برقرار ہیں۔ ساتواں اور شاید سب سے اہم زاویہ، ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ اور اس کے اخلاقی و سیکیورٹی پہلو۔
जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी का फैलाव तनाज़ुर को ज्यादा बेदर्दी और घमसानी बना सकता है। ये टेक्नोलॉजी रियासतों के हाथ में हो या गैर रियासती ग्रुपों के पहुंच में, दोनों सूरतों में दहशतगर्दी, अदम इस्तिक़लाल और खित्ते में मुसल्लत तनाव के नए खतरात बढ़ सकते हैं। पेशेवराना तकसरा, ये महज हथियारों की तजारत नहीं, ये ताकत के नए पैमानों का तयन है। तुर्की एक नए दुनियावी किरदार की जद्दोजहद में है। पाकिस्तान इसको दिफाई, माशी और सियासी सतह पर तोल रहा है। भारत, चीन, रूस और अमेरिका सब इस नए नक्शे में अपनी जगह बनाते दिखाई देंगे। ये फैसला अगर अमली तौर पर आगे बढ़े तो ये खिट्टे में मुसल्लह टेक्नोलॉजी की तकसीम, सियासी वाबस्तगियों और दिफाई मैशियत में नई लकीरें खींचेगा। और याद रखिए, जब जंग के औजार सस्ते, खुदकार और कसरत से दस्तयाब होंगे तो जंग के कवायद बदल जाएंगे। इंसानी कीमत कम मगर तबाही का दायरा वसी हो सकता है। ये वाकया अकेला नहीं, ये ग्वालमी रंजान का हिस्सा है, जहां छोटे और दरमियानी ताकतवर मुल्क अपनी दिफाई सनतें बनाकर ग्वालमी हकीकत बदल रहे हैं। यूक्रेन की जंग ने यह सबक दिया कि जदीद, सस्ते और लचकदार ड्रॉस बड़ी ताकतों को भी परेशान कर सकते हैं। तुर्की ने यही फासला परकर दिखाया और मार्केट जीत ली। पाकिस्तान तुर्की तावन मुस्लिम दुनिया में एक मॉडल बन सकता है, जहां दिफाई खुद इन्हसारी और इलाकाई असर की तलाश यकजा हो। इसी दौरान चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पहले ही इस्लामाबाद को एक मजबूत बैरूनी मावन दिया हुआ है। तुर्की की शमूलियत इस मजमूई तस्वीर में नई तहों का इजाफा करती है। मजीद बना, तुर्की की नेटो मेंबरशिप और मगरब से ताल्लुकात इस इत्तेहाद को एक पेचीदा जोग्राफियाई अंसर देते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जिसमें इलाकाई बैलेंस ऑफ पावर, दिफाई मार्केट्स और मजहबी या सिफारती बयानिए आपस में जुड़ जाते हैं। करीब मुद्दती असरात में हम देख सकते हैं पाकिस्तान की फौजी काबिलियत में इजाफा, तुर्की के लिए बढ़ती हुई बरामदी आमदनी और भारत के लिए नई सिक्योरिटी तशवीश। अगर असेंबली वाकई अमल में आई तो पाकिस्तान को मकामी टेक्निकल महारत, रोजगार और दिफाई सप्लाई चेन में हिस्सा मिल सकता है, लेकिन यह फायदा इस हद तक होगा जितना हकीकी टेक्नोलॉजी मुंतकली दी जाए। तवील मुद्दत में इस्लामी दुनिया में तुर्की का बढ़ता हुआ असर और दिफाई शराकतदारी मुस्लिम ममालिक के अंदर नई सफबंदियां पैदा कर सकती हैं। ये तब्दीलियां दाइश या गैर रियासती मुस्करी ग्रुपों तक जदीद हथियार पहुंचने के खतरात को भी बढ़ा सकती हैं, खास तौर पर जब वाज़े कंट्रोल और शफाफियत कम हो। फायदा उठाने वाले तुर्की, सनत और बरामद, पाकिस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट और दिफाई सनत की चंद निजी कंपनियां। नुकसान उठाने वाले खित्ताई इस्तेहकाम अगर कंट्रोल ना हो तो आम लोग और वो ग्वालमी खिलाड़ी जिनके मफादात तनाज़े की सूरत में मुतासिर हों, मसलन खित्ते के अमन से मुंसलिक तजारती रवाबित। मुस्लिम दुनिया पर असर, अगर तुर्की पाकिस्तान के जरिए अपना दिफाई मॉडल बिखेर दे तो दीगर मुस्लिम ममालिक को भी मुतबादिल दिफाई सप्लायर मिल सकते हैं, जिससे अमेरिका या यूरोपीय असर कमजोर पड़ सकता है। ग्वालमी बरादरी, ये वाकया हथियारों के नए बाजार, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और इलाकाई इत्तेहादों की शक्ल बदलने की नुमाइंदगी करता है, जिसे बैनुल अक़वामी सतह पर निगरानी और मुमकिना जवाबित की जरूरत पड़ सकती है। ये डील फकत ढलवानी मुआहदा नहीं, ये एक बयान है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ने इस मुआहदे के जरिए दुनिया को एक मैसेज दिया है। मैसेज ये है कि मुस्लिम दुनिया खुद भी अपनी दिफाई किस्मत खुद लिखने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश इक्तिसादी मफाद, स्ट्रेटेजिक असर और खुद मुख्तारी का मिलाप है, मगर खतरात वाज़े हैं। टेक्नोलॉजी का तेज तर फैलाव, इलाकाई मुकाबलाबाजी और मुमकिना इश्तियाल। ये मामला महज मुल्की है, इक्तिसादी नहीं, ये नजरियाती भी है। कौन किसके साथ खड़ा होगा और किस बुनियाद पर। नाजरीन को यह समझना होगा कि यह फैसला उनके मुस्तकबिल का हिस्सा बन सकता है। अमन, इक्तिसाद और खित्ताई सालमियत सब इसी तवाज़ुन पे मुनहसर हैं। इसलिए इस खबर को हल्का ना लें। ये एक दर्जा बंदी है जो आने वाली दहाइयों में असर दिखाएगी। आपका क्या ख्याल है? क्या तुर्की पाकिस्तान दिफाई इत्तेहाद मुस्लिम दुनिया की खुद मुख्तारी का बाब खोलता है या ये महज एक तजारती और सियासी सौदाबाजी है? क्या भारत को इस पर संजीदा तरीके से रद्दअमल देना चाहिए? और मुस्लिम अक़वाम इस नए दिफाई बाजार में किस तरह फहमो हिकमत के साथ आएंगी? नीचे अपनी राय लिखें, बहस करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस मौजू पर मजीद लाइव डिस्कशन कर सकें।